بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل۔ جب بھی میں کہتا ہوں کتب آن لائن تو اسپیشل جب مجھے کہنا پڑتا ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسپیشل اکثر ہم کہتے تھے رمضان میں، اکثر ہم ایسے معاملات پہ کہتے ہیں جب کوئی اچھے خوبصورت دن ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، کوئی آج کل مجھے لگتا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں اسپیشل تو یہ دھرنے اسپیشل ہوتے ہیں کہ کوئی کام اس ملک میں لگتا ہے ہو ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ لوگ اس کی باتیں کریں۔ خواتین حضرات، غور فرمائیے اس بات پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہ ملک آباد اللہ نے کیا ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، جسے کہتے ہیں نا آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں الٹی طرف دیکھنے کا شاید شوق پیدا ہو گیا ہے کہ جس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہے۔ ذکر اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے ابتدا کرتا ہوں غزوہ تبوک کا۔ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم غزوہ ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ اس کی چند ذرا خصوصیات دیکھیے۔ ایک تو جو کنواں ہے تبوک کا، اس کا پانی جو ہے الحمدللہ وہ بڑی شفا کا ہے، لیکن یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ غزوہ ہم نے کرنا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، روایت نہیں تھی۔ پھر حضرت کعب بن جو مالک جو ہیں ان کی اگر روایت دیکھیے تو ان کے اوپر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑے سبق ہیں اس جنگ کے اندر، لیکن سب سے بڑا سبق دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سامان ہو جو کہ پہاڑ جتنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا سامان ہو جو کہ پہاڑوں جتنا تھا، اور جس پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ عثمان اب جو چاہے کر لے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان پہاڑوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک صحابی جس نے رات کو سوچا کہ میں کیا لے کے جاؤں گا، کیا سامان دوں گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری رات اس نے جا کے یہودی کے باغ میں پانی کا کام کیا، چند کھجوریں ہاتھ میں لے کے واپس آیا، اور شرماتے ہوئے، شرم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں صرف یہی لا سکتا ہوں۔ اور ذرا غور کیجئے، یہ ہے رحمت للعالمین کا اب منصب دیکھیے کیا۔ اللہ کے رسول نے وہ کھجوریں لی، صحابی کو دیں، کہا کہ یہ جو پہاڑ مال ہے نا، اس پہ یہ چند کھجوریں بچھا دو۔ کیوں بچھا دو؟ اس لیے بچھا دو کہ ان کھجوروں کی برکت سے اس مال میں برکت پڑے گی۔ خواتین حضرات، اگر آپ کی حلال کی کمائی ہوئی ایک مٹھی کھجوریں ہیں تو پہاڑ جیسے سامان پہ برکت ڈال دیتی ہیں۔ یہ قوم جو کہ ہر وقت، ہر مسال میں، ہر مصیبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتی ہے، ان سے گائیڈنس لیتی ہے، ان سے رہنمائی مانگتی ہے اور ان سے دعائیں کرتی ہے، یہ ہر وقت دوسری طرف کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات یقین کیجئے جتنی پہلے نہیں آتی تھی اس سے زیادہ آج نہیں آتی۔ ملک میں ہر طرف پانی جو ہے، آپ کسی شہر میں جائیے، آپ کو کوئی شہر جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں ملے گا۔ میں اسلام آباد سے ابھی 2 دن پہلے آ رہا تھا، یقین کیجئے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے جو آپ کو موٹر وے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، گھر جو ہیں وہ چھتوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 6 سے 8 فٹ پانی تو یہ ہوگا، اس کے باوجود ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ان معاملات کو؟ میرے ساتھ آج شامل گفتگو ہیں انتہائی محترم پروفیسر عبد الرحمن صاحب حضرت، انتہائی محترم سلام آپ کو۔ میرے ساتھ ہیں حشام الہی ظہیر، السلام علیکم حشام، خیریت سے؟ اور میرے انتہائی محترم راغب نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ خواتین و حضرات یو ایس سے، امریکہ سے خانم طیبہ بخاری بھی ہوں گی، السلام علیکم خانم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کی اجازت سے خانم یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت آپ سبھی اس بات پہ ایک ایک جملہ فرمائیے کہ اس ملک میں ہم نے ہمیشہ سے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا، آج بھی بچے پڑھتے ہیں کہ اس پاکستان ایسا ماشاء اللہ تعالیٰ ملک ہے جس میں چاروں موسم آپ کو مل جاتے ہیں، جس میں اتنے ذخائر ہیں کہ اگر ہم اپنے بارڈر بند بھی کر دیں تو ہمارے ذخیرے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود تھر جو ہے وہ بھوک سے اور خشک سالی سے مر رہا ہے، دوسری طرف اگر کوئی خشک سالی سے نہیں مر رہا تو وہ پانی کی زیادتی سے مر رہا ہے۔ اس بات کو میں 2 طرح سے سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فرما دیجئے، کیا یہ قوم بحیثیت قوم ناکام ہو چکی ہے یا واقعی خدا کے بھیجے ہوئے عذابوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ حضرت آپ سے شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ جہاں تک قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دی جب تک اس نے اپنے حالات کو اپنے اللہ کے سے دور کر لیا یا نبی سے دور کر لیا، اور قرآن کا فیصلہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آپ پر آتی ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔
دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ حکومت کی بد تدبیریاں بھی اس میں شامل ہیں، اور دوسرے عوام الناس کے اور تمام لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں. حضرت پروفیسر حکومت بھی تو میرا عمل ہے نا، میں لے کر آیا ہوں، وہ بھی میرے اعمال میں شامل ہے. جس کو ہم لے آئے اس کو کم از کم یہ جو اپنا جو عہد اس نے لیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کا تو پاس کرے. بد تدبیریاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پانی کو سنبھالنے کے لیے سارا سال کچھ نہیں کیا جاتا. جب سیلاب آ جاتا ہے تو پھر ان کی ریلیف. حضرت ایک جملہ کیجئے، پھر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر صاحب کی بات میں سے چند باتیں آگے بڑھاتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا ما صحابہ میں مصیبہ، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر. یہ آیت خاص اس موضوع کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی ہے کہ زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر فساد ظاہر ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ہاتھوں کی کمائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو بھی تو ہم لے کے آئے ہیں. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، انہوں نے کیا کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنائیے یا وزیر خزانہ بنائیے. اس دور میں انی حفیظ علیم، دو لفظ کے، ایک تو میں ایماندار ہوں، حفاظت کرنے والا، اور دوسری بات ہے مجھے اس بات کا علم ہے. جو بد تدبیری کی بات یہ ہے کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے حکمرانوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے، کوئی تدبیر نہیں کی. اور قرآن پاک کے اندر دو بلکہ اس سے بھی زیادہ مقامات کے اوپر پانی کو خاص طور پہ عذاب سے ریلیٹ کیا گیا. کس طرح؟ جب حضرت نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر آج کے بعد میں نے 900 سال ان کو پکار لیا ہے، صبح بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، اب یہ سیدھے رستے پہ آنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اب ایسا عذاب بھیجیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ، کوئی بھی فاجر و فاسق باقی نہ رہے زمین کے اوپر، صرف وہی باقی بچ جائیں جو 83 یا 84 میرے پہ ایمان لے کے آئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر پانی کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ زمین سے بھی پانی نکل پڑا، آسمان سے بھی پانی آ گیا، اور ساری کی ساری انسانیت کو. یہ معاملہ اگر پانی کے ساتھ ہے، یہی معاملہ آگ کے ساتھ بھی ہے کہ ان کو جدا نہیں کیا گیا. آسمان سے یا زمین سے آگ بھی نکلتی ہے تو وہ بھی عذاب ہے، پانی نکلتا ہے وہ بھی عذاب ہے. لیکن قرآن پاک میں دیکھیں پانی کے ساتھ دو بڑے عذابوں کا ذکر ہے، ایک حضرت نوح کا اور دوسرا حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر فرعون کا. حضرت یہ عذاب کے ذکر تو ہیں، یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن میں راقب بھائی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم تک قرآن نہیں ابھی تک پہنچا، یا پیغام قرآن نہیں پہنچا، یا ہم اس کو پہچان کیوں نہیں پا رہے کہ ہم ان معاملات کے انالیسس تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت حکمران بھی لے لیجئے، وہ بھی ہم میں سے ہی گئے ہیں، ہم نے ہی ان کو بھیجا ہے، کہ یہ معاملات اتنے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ شاید یہ پیغام جو ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ یہ نہ سوال کرنے لگ جائیں کہ شاید ان پیغاموں میں وہ جامعیت ہی نہیں تھی کہ آپ تک پہنچتے اور آپ ان کو پورا کرتے. پھر کہیں گے کہ جناب آپ ان پیغاموں کو چھوڑیے، اب کارپوریٹ ورلڈ کی طرف آئیے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ راستہ صحیح کون سا ہے. ہم تو صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ساری گفتگو کو اگر ہم ایک نیا اینگل بھی دیں، جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بڑا جامع پیغام ہے. انسان کو 5 خوف ہو سکتے ہیں، اس کی جان کا ہے، بھوک کا ہے، اس کی اولاد کا ہے، اور اس کے اثاثہ جات پھلوں کا ہے، سبزیوں کا ہے، اور وہ کھیتی جو کہ پروان چڑھنے والی ہے اس کا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ جب بھی آزمائش آئی، جب بھی ان چیزوں کا ضیاع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش سے بھی تعبیر کیا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے، وقتاً فوقتاً آزمائیں گے، بار بار آزمائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں بلا شبہ عذاب کی وہ کیفیت جو پرانے ادوار میں انبیاء کی اقوام پہ آیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم تہس نہس ہو جاتی تھی، ویسا عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ نہیں آئے گا. لیکن جو یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ناکامی ہے یا خدا کا عذاب ہے؟ دو ٹوک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عذاب ہم اس کو نہیں کہیں گے، آزمائش ضرور کہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بنے ہوئے اب تقریباً 70 سال ہونے والے ہیں. کیا ہم ان پانیوں کو ابھی تک کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ وہ جو انگریز کے زمانے کے بنے ہوئے ہیڈز تھے، آج تک ہم انہی ہیڈز کے اوپر گزارا کر چلے آ رہے ہیں. 2 ڈیم بنگلہ اور تربیلا بنا کے گزارا کر رہے ہیں، یہ ایک بات ہے. ہم ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ دوسری بات ہے. انہی کا دیا ہوا پانی، انہی کی دی ہوئی گندم کھا رہے ہیں، پھر انہی کو برا کہہ رہے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہیں بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے. یہ آزمائشیں ہیں، جیسے راغب صاحب نے فرمایا
یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، چوکے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ صاحب آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. خانم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ سے بڑے ہی ادب سے بات کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے میں اس بات کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اور ادب سے کہہ رہا ہوں. آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑا، آپ اس وقت امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ری سیٹلمنٹ کرنی پڑی. اس بات کو پس منظر میں نہیں، پس منظر میں رکھتے ہوئے پیش منظر میں آپ کو سوال یہ پیش کر رہا ہوں. یہ فرمائیے کہ یہ ملک جس میں کہ تراویح پڑھتے ہوئے ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں لیکن تراویح ہم نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھتے ہوئے آدھا پاکستان جو ہے وہ صبح اٹھا ہوتا ہے، 5 نمازیں جو ہیں آپ کو اذانوں کی آوازیں جو ہے مسجدوں سے نکل کے آ رہی ہیں، جمعے میں سڑکیں آپ کی بند ہیں، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ پاکستان میں اتنی عام ہے کہ یقین کیجئے دسترخوان رمضان میں نظر آتے ہیں. میں خانم یہ سمجھ نہیں پا رہا واقعی کہ ہمیں ہی کیوں اللہ تعالیٰ آزمائش میں یا عذاب میں ڈالے گا. وہ لوگ جو اس راستے پر نہیں ہیں وہ اتنے خوشحال ہیں کہ جن لوگوں کو تھریٹ ہم کرتے ہیں ہمارے طبقے یا ہمارے مسلکوں کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ لوگ پناہ ان میں لیتے ہیں جن کو کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس پہ بڑی ایمانداری سے آپ کی رائے چاہوں گا. بلال صاحب دیکھیے، میں اس کو آزمائش کی بجائے جیسے علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے بما کسبت ایدی الناس کہوں گی. یہ چونکہ ہم نے بہترین حکمرانوں کا انتخاب اپنے ہاتھوں سے کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہوئی اور ہر سال سیلاب کی امواج بلاخیز بستیوں کی بستیاں اپنے ہمراہ بہا لے جاتی ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، غریب لقمہ اجل بنتے ہیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. اور وہ حکمران ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے دورہ کرتے ہیں، بظاہر بتایا جاتا ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگانا مقصد ہے، لیکن بباطن کیمرہ کی نگاہ کو اپنی جانب جلب کرنا اور فوٹو سیشن کرانا ان کا مقصد ہوتا ہے. اور پھر آپ خود میڈیا یہ بتاتا ہے کہ مقامی انتظامیہ بے بس لوگوں کو سیلاب کی بے رحم لہروں کے منہ سے نکالنے کی بجائے ان کی آؤ بھگت میں ان کو پروٹوکول فراہم کرنے میں کمر بستہ ہو جاتی ہے اور لوگ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ظلم ایک نہیں ہے، ظلم بالا ظلم ہے. اور یہ دماغ کا سبق خانم اس بات کو یوں بھی دیکھیے کہ یہ ظلم ضرور ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن یہ لوگ جو فوٹو سیشن کرا رہے ہیں، جو کہ ہیلی کاپٹر میں جا کے لوگوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ کے تخمینے لگا رہے ہیں، ان کو ہم ہی نے تو بھیجا ہے نا. تو پھر ہم سارے لوگ حکومت ہیں، ہمارے خیالات ہیں جو یہ اظہار کر رہے ہیں. جی میں یہی عرض کر رہی ہوں آپ سے. دیکھیے بلال صاحب، مجھے سیلاب کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور میں نے سیلاب میں بہت کام کیا ہے اور مسلسل کئی سال کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم لوگ تو یہ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ زکوٰۃ دیتی ہے قوم، تراویح پڑھتی ہے. بے شک بلا شبہ ہماری قوم کے جذبے بڑے جوان ہیں اور میں نے پاکستانی قوم کی فراخ دلی دیکھی ہے، ان کی کشادہ دلی دیکھی ہے. عورتوں نے اپنے زیور بیچے، لوگوں نے بڑی بڑی رقوم دی. ہمارے ڈونر بڑے باایمان لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور ہم نے جا کے سیلاب زدگان کی مدد کی. لیکن قوم تو اپنی سطح پہ افراد تو جا کے یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ انہیں کھانا بھجوا دیں، انہیں اشیاء خود و نوش بھجوا دیں. ہم ان کے لیے شامیانے لے جاتے تھے، ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے ہم چھوٹی سطح پر کام کرتے تھے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکمرانوں کا یہی کام ہے کہ ہر سال سیلاب آئے اور اس طرح کی تباہی مچائے اور وہ ہیلی پہ جا کے وزٹ کر کے اور اس کے بعد فوٹو سیشن کرا کے داستان کو ختم کر دیں؟ میں 3 ہفتے کے بعد، آپ سوچئے جب 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تب بھی میں امریکہ میں تھی اور جیسے ہی سیلاب نے تباہی مچائی تو میں 1 رمضان کو پاکستان پہنچی. تو 4 صوبوں کا دورہ کرتے کرتے جب میں پہنچی ملتان کی جانب ہم گئے، جامپور کی جانب، آپ یقین جانیے میڈیا اس چیز کا گواہ ہے 3 ہفتے ہو چکے تھے سیلاب کو اور وہاں کوئی نہیں پہنچا ہوا تھا. بتا رہے تھے کہ ایک جرعہ آب ان کے لبوں تک نہیں پہنچا اور ان کے چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بھوکے پیاسے کھلے آسمان خانم آپ کی بات بڑی درست، بدل میں چپتی تھی وہاں پہ اور سیاہ گدلا پانی ان کی سائڈ سے بہ رہا تھا. خانم مجھے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن واپس آ کے میں یہی سوال جو ہے یہ آپ سے بھی اور اپنے علماء کرام سے بھی کروں گا کہ 2005 کی اور 2010 کی جو خانم بات کر رہی ہیں، لوگوں کا جذبہ 2014 میں نہ 2005 جیسا ہے نہ 2010 جیسا ہے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی. وقفے پہ جائیے اور یہ ذرا سوچئے گا وقفے پہ خواتین حضرات کہ جب آپ نے کسی قوم کا تخمینہ لگانا ہوتا ہے، جب کسی قوم کو جج کرنا ہوتا ہے تو آپ کس بات پہ جج کرتے ہیں؟ میں جب
دنیا میں سفر کرتا ہوں تو میرے پاس ایک تخمینہ لگانے کی نا تھرمامیٹر ہے. میں وہاں کے جا کے کتب خانے دیکھتا ہوں کہ ان کی کتابیں کس طرح کی ہیں. میں وہاں پہ جا کے کعبے خانے میں بیٹھتا ہوں کہ لوگ کعبے خانے میں بیٹھ کے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میں ان کے پبلک ٹوائلٹس دیکھتا ہوں, میں ان کی عبادت گاہوں میں جاتا ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا رہن سہن کس طرح ہے, لوگوں کے سوچنے کا انداز کیسا ہے. اگر یہ تھرمامیٹر ہے قوموں کو دیکھنے کا, تو آپ بھی آج اپنے شہر میں جائیے اور ان چیزوں کو دیکھیے. خدا کی قسم جو کتاب خانے مال روڈ پہ ہوا کرتے تھے, جہاں جا کے کتابیں خریدا کرتے تھے, وہ اب ویران پڑے ہوئے ہیں. اس قوم کو کب احساس ہوگا کہ یہ مری ہوئی قوم نہ بنے؟ وفقرہ لیجیے, واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین بھائی یزید بستامی رحمہ جو ہیں, یہ بڑی شخصیت ہے, بڑی قداور شخصیت ہے تاریخ کی. اس میں غور کیجئے کہ آپ بازار میں جا رہے تو آپ قحط کا زمانہ تھا, تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو غلام ہے وہ ناشتہ گاتا ہوا بازار میں جا رہا ہے. آپ نے اس غلام کو پکڑا اور کہا کہ تو ناشتہ گاتا جا رہا ہے, ملک کے اندر قحط پڑا ہوا ہے. غلام کیا کہتا ہے انہیں؟ غلام کہتا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں, جو میرا آقا ہے, اس کے پاس کھانے پینے کا بہت سامان ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی غم میں مبتلا ہوں. بھائی یزید کا یہ زندگی کا نا ایک فلپ تھا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس نے کہا جس کا میں غلام ہوں اس نے تو کائنات بنائی ہے, اس کا تو سب کچھ ہے, پھر مجھے فکر اور غم کیوں ہے. ہم خواتین حضرات یہ ذکر, یہ باتیں, یہ سبق, یہ کہانیاں سنتے ہیں, یہ روایتیں سنتے ہیں, ہمارے دلوں کو کون سی مہریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ قوم جو ہے مجھے زندہ نہیں نظر آ رہی. حضرت ادب سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے یہ بالکل زندہ اور میں بالکل غلط ہوں. حکمران اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ حکومت کون کرے گا. آج تو لگ رہا ہے وہ کیڑی کاڑا نہیں کھیلا کرتے تھے بچپن میں, تو بچے لڑتے تھے میری باری میری باری میری باری. اس وقت سارے حاکم آپس میں لڑ رہے ہیں, میں باری لوں گا میں باری لوں گا, تالیاں بجنے, بندر تماشا لگا ہوا ہے. وہ لوگ جو کہ ذرا مذہبی رجحان رکھ رہے ہیں, میں بحثیت لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اذانیں دے دے کہ اللہ کا کون سا ایسا نظر لینا چاہ رہے ہیں کہ جناب حکومت. اذانیں عذاب ٹالنے کے لیے نہیں آ رہی, اپنی حکومت کے لیے آج. دوسری طرف غور کیجئے ساتھ, میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہاں بارش ہو, دھوپ ہو, جو مرضی ہو, وہاں پہ 8 بجے سے 2 بجے کا, اب تو لوگ ہمیں ایس ایم ایس سے کرنے لگے ہیں کہ حضرت 2 پاس ہمیں بھی دے دیں, ہم نے اسلام آباد کے کنسرٹ میں جانا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. حضرت یہ عذاب, اب اس میں وقت کی حکومت کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا, اس میں اور آپ, میرے اور آپ کے بچے ہیں. یہ ہمیں ہو کیا گیا حضرت؟ اگر سیلاب نہیں خدا دے گا, یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اوپر سے آگ نہیں گر رہی ہے. یہ مزاج میرا اور آپ کا بحثیت قوم ہے. بلال بھائی اصل بات پتہ کیا ہے, جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ حکمران ایک دوسرے کی, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے, سارے متحد ہو چکے ہیں کرپشن کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انسانی جان ریاست کے اندر اگر بچانا کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ حکمرانوں ہی کی ہے, کیونکہ وہ حضرت عمر کا قول سب کو پتہ ہے کہ فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. عجیب و غریب بات یہ ہے, حکمرانوں کا طرز عمل ذرا غور کرنا کہ عمارتوں کی حرمت کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن مسلمان کی جان کی کوئی حرمت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تجھے تیری بہت حرمت ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان یا مومن کی جان تیری حرمت سے زیادہ ہے. آج حالت کیا ہے کہ چاہے 14 مر جائیں, 17 مر جائیں, 4 مر جائیں, اور سیلاب کے اندر سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں, کہ کون ذمہ دار ہے؟ سوال یہاں پہ حضرت, میں آپ کی طرف آؤں گا, پروفیسر آپ کی طرف. 14 مر جائیں, 16 مر جائیں, سیلاب آ جائے, لوگ مر جائیں, ان کے گھر اجڑ جائیں, ہمیں ناچنے گانے سے فرصت نہیں ہے. یہ حکمرانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر خطاب کی, اور گا کے ناچ کے تھک جاتے ہیں. اور یہ خدا کی قسم اس ملک کے اندر میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ کسی فلسطین میں لوگ مر جائیں, ان کے بچوں کے لیے کفن نہ ہو, آپ کی شاپنگیں نہیں ختم ہوتی, آپ کا نارکلی بازار جو ہے وہ نئے نئے جوڑے بیچ رہا ہے آپ کو عید کے لیے, آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کو کھانے پینے سے اور پکنک منانے سے فرصت نہیں ہے. اس میں حضرت عمر خطاب کی مثال دینا مجھے حضرت انتہائی آؤٹ آف پلیس لگتی ہے, یہ مثال ہی نہیں ہو سکتی. حضرت عمر خطاب صبح نکلے ہوئے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ جو ہے انہیں دیکھ رہے ہیں کہ عمر کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک اونٹ نکلا ہے بیت المال سے, گم گیا, اس کو دیکھ رہا ہوں. کہا اونٹ آ جائے گا, کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا علی اگر میں ابھی مر گیا تو اللہ کو کیا حساب دوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت نہ اب وہ لوگ
بے شک جو کہ امتی نہ وہ لوگ جو حکمران یہ عذاب کہیں پن پوائنٹ کرے نا کیا وجہ ہے, کس وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ. آج دونوں چیزیں ملک میں نہیں ہیں, نہ شکر ہے نہ ایمان کی. حضرت میرا اس پہ اختلاف ہے, میں خانم کی طرف بھی بات, ہم کہتے ہیں نہ شکر ہے نہ یہ ہے نہ وہ, تو مسجدیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ کمال کرتے ہیں, تراویحوں کی واضح کیوں آ رہے ہیں, 5 نمازوں کی آزانیں کیوں آ رہی ہیں؟ افراد کتنے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں, دل خالی ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہیں. ہمارے اس وقت قول و فعل میں ایک ایسا وسیع تضاد آ چکا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں اس قسم کے مسائل اور منافقت کا دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم کہتے کچھ ہو رہے ہیں, ہم کرتے کچھ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنی ذات کو مقدم کیا ہوا ہے. وہ صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے, وہ پوری قوم کے لیے نہیں سوچ رہا. اور وہ ہر آدمی اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. میں بات مان گیا. مجھے بتائیے کہ ایک انگریزی اسکول کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی اس کا مطلب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے امی میں کافی پارٹی پہ جا رہا ہوں, وہ کافی پارٹی پہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے امی میں رات کو دیر سے آؤں گا, میں نے فلاں جگہ جانا ہے, وہ وہیں جاتا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے حضرت, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, یہ میں اور آپ کیوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کال اور فیل میں, یہ کال اور فیل میں اسکولوں نے تو نہیں تضاد کا, سلیبس نے تو نہیں تضاد کا, یہ تضاد کدھر سے آ گیا؟ اسلامی نقطہ نظر سے تربیت لوگوں کی نہیں ہو رہی حضرت. وہ آپ نے دینی تھی, وہ انہوں نے دینی تھی, وہ انہوں نے دینی تھی. لیکن ایک بات, اسلامی طرز حکمرانی کا ایک اصول تو ہے تھا نا کیا, کہ جو خلیفہ ہے وہ کاروبار نہیں تھا کرتا. کس وجہ سے؟ کہ اگر میں کاروبار کروں گا سارے میری ہی دکان پہ آ کے خریداری کریں گے. جی وہ صرف کاروبار نہیں کرتے تھے, وہ گھر میں بیوی میٹھا پکاتی تھی تو وہ پیسے کم کر دیتے تھے. یہ زیادہ ہے میرے لیے. یہ طرز حکمرانی بھی نہیں نہ مل رہا. اصل بات تو یہ ہے. حضرت میں خانم اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, میں آپ کی طرف توجہ کروں گا. مجھے یہ واقعی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کرسیوں کے اوپر بیٹھتے تھے نا, تو ایک کرسی نکالتی تھی, وہ کھیل کھیلا کرتے تھے کہ اس کرسی پہ میوزیکل چیئر جس کو کہتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ میوزیکل چیئر جو ہم اسکول میں کھیلا کرتے تھے اب وہ اسلام آباد میں کھیلا جا رہا ہے. یہ عذاب جو ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم شدت سے بے شرم ہو چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کال اور فیل کا, یہ تو میرے بھائی جو نا یہ اخلاق میں کہہ رہے ہیں, کال اور فیل کا تو تضاد اب نظر آتے آتے یہ بے شرمی میں بدل چکا ہے. نہ وہ مقام جن کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پورا, ہم نہ ان کا ذکر ہم کر کے اپنے پیسے کما رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں لون دیتا ہے ہم وہ کھا جاتے ہیں, اگر ہمیں کوئی خیرات صدقہ دیتا ہے ہم وہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں. اگر یہی تربیت ہماری مساجد نے, ہمارے ممبروں نے اور ہمارے اسکولوں نے ہمیں دینی تھی, تو پھر اگر 10 سال کے بعد کوئی حکومت باہر سے آئے گی اور کہے گی کہ میں تمہارے نظام کو اس سے ریپلیس کر رہا ہوں, چینج کر رہا ہوں, خانم ہمارے پاس کیا وجہ ہوگی کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم نہیں, ہمارا طرز طریقہ, ہمارا عمر, ہمارا علی, ہمارا عثمان, ہمارا ابو بکر رضی اللہ, ان کا نظام ہم لے کر آئیں گے. ہم کس منہ سے کہیں گے یہ؟ دیکھیے بلال صاحب, آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو میں اس میں شامل ہوئی تھی, مجھے معلوم نہیں میری آواز آپ کو سنائی دی یا نہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ لڑ نہیں رہے بلکہ اراذل, پست, گھٹیا, کرپٹ, بونے, بالشتیے, چور, ڈاکو, اچکے آپس میں متحد ہو چکے ہیں, اقتدار کی ہوس میں فنا ہو چکے ہیں اور یہ آپس میں متحد ہو چکے ہیں, اور یہ منظر ساری قوم دیکھ رہی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ناچ گانے کی, بلا شبہ یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ آ کے. جب آدھی قوم بھوک سے مر رہی ہے اور آدھی سیلاب سے مر رہی ہو. ہم اس کو نہیں 100% ہم اس طریقے کو پسند نہیں کرتے کہ ناچ گانا ہو, لیکن یہ اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے کہ میٹرو بس کو ختم کر کے سیلاب زدگان کے لیے اور ہزارہ مسائل سیلاب ایسے جو دوسرے ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور میٹرو بس سامنے لا کے لوگوں کی توجہات کو دوسری جانب مرتکز کر دیا جاتا ہے اصل مسائل سے. تو ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے یہ احتجاج ہو رہے ہیں, اور یہ بڑا جینون تقاضا ہے جو عمران خان بھی کر رہا ہے اور جو ڈاکٹر طاہر القادری بھی کر رہے ہیں. آپ کو ان سے ہزار اختلاف ہو, لیکن جو ان کا تقاضا ہے وہ غلط نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت غیر عادل ہے. اور یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ
مساجد میں آباد ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیاتی علی امتی زمان مساجدہم عامرۃ خراب من الہدی، میری امت سے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد تو افراد سے، ابدان سے، اجسام سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، لوگ مساجد میں تو جاتے ہیں لیکن جب حکومتیں اتنی فاسد ہو جائیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ہاں البتہ انفرادی طور پر جب ہم کردار کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا، بذات خود میں نے جب سیلاب میں کام کیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 2005 میں جذبہ زیادہ تھا، 10 میں اتنا نہیں تھا، آپ یقین جانیے 2010 کی بات ہے، وہ خواتین جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا انہوں نے 10 لاکھ روپیہ لا کے، کسی نے اپنا زیور بیچا، کسی نے اپنے نام کا پلاٹ بیچا، کسی نے کچھ کیا، اور خواتین نے یہ پیسہ جمع کیا، اور میں نے کروڑوں روپیہ ایک صوبے میں جا کے ہماری فاؤنڈیشن نے خود خرچ کیا۔ لوگوں کے جذبے بہت زیادہ ہیں ان کی۔ خانم آپ کی بات کو صرف آگے بڑھا رہا ہوں، آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے بخاری فاؤنڈیشن، اس نے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے پچھلے رمضان میں بہت سے لوگوں کو ہمارے پلیٹ فارم سے آ کے راشن بھی دیا تھا۔ میں بہت ممنون ہوں خانم آپ کا، آپ کے ساتھ ہمارا ٹیکنیکل پرابلم ہے آواز کا، میں آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ حضرت یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی کہ یہ ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کا، حالانکہ میں اس بات کو بالکل بھی پروٹیسٹ کا طریقہ ذہنی طور پہ نہیں سمجھتا، لیکن جہاں کیونکہ خانم نے بات کی وہاں میں قادری صاحب کی بھی بات کروں گا کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قادری صاحب کے ہاں آدمی اور عورتیں، اب وہاں پہ خواتین تمام کی تمام جو ہیں وہ حجاب والی ہیں، یقین کیجئے میں نے ان کو سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، گھاس کی پٹیوں پہ سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے کانفیڈنس کا اس لیے مظاہرہ کیا ہے کہ ان کی وہاں پہ حفاظت کرنے والے، جن کو کہ آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں وہ لڑکے جس طرح کے بھی ہیں، وہ وہاں پہ ان اپنی خواتین کا، ان کو مائیں بہنیں سمجھ کے یا مسلمان رشتے سے سمجھ کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پہ کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ اگر 5,000 10,000 لوگ بھی ہیں اور 2,500 عورتیں ہماری اس معاشرے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں تو حضرت پھر یہ معاشرے میں زندہ لوگ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں۔ اس کا مطلب ان زندہ لوگوں کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں کوئی بنیادی نقص ضرور ہے۔ بلال بھائی اصل میں معاشرے کے اندر ہمیشہ دونوں پہلو بیک وقت چل رہے ہیں۔ حضرت واپس آؤں گا نا وقفے سے تو آپ سے پوچھوں گا پتہ کیا کہ کردار کے زوال کی، آپ سے شروع کروں گا، کوئی تو بنیادی وجہ ہوگی نا کہ زوال کیوں آیا۔ یہ زوال ہمیں 40 میں، 50 میں، 60 کی دہائی میں نظر نہیں آیا تھا۔ خواتین نظر وقفے میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ جو کردار ہے واپس آ کے بات کرتا ہوں، یہ کردار کیوں اتنا اہم ہے۔ واپس آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرت کردار کی جب بات کرتا ہوں تو میرے لیے کردار جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی بات اور اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال کی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ ابو لہب جیسا بدبخت جو ہے اس کی بھی امانت میرے رسول کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، ابو جہل کی بھی امانت میرے رسول کے گھر میں پڑی ہے۔ وہ اختلاف کرتے ہیں لیکن صادق اور امین سمجھتے ہیں، اس لیے 40 سال کا جب تک کردار نہ ہو تب تک اذان دینے کا وقت آتا نہیں ہے۔ یہ میں ادب سے اپنی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو میں پھیلاتا رہوں گا۔ حضرت اس وقت دریا کے گرد سارے شہر بنے تھے جتنے بھی پہلے تاریخ میں بنے تھے، اب ہم نے ذرا نالوں کے گرد بھی شہر بنانے شروع کر دیے کہ گندے نالوں کے گرد اتنی مہنگی زمینیں ہو گئی، لیکن دریا کے گرد جتنے کچے کے علاقے تھے جو سرکار کی زمین تھی، ہم نے وہاں قبضے کر لیے، ہم نے وہاں اپنی رہائشیں، وہاں پہ ہم نے گاؤں آباد کر لیے، وہاں بلکہ ہم نے شہر آباد کر لیے۔ اب وہاں پہ پانی آتا ہے تو کہتے ہیں جناب ایک غیر قانونی چیز پہ جب عذاب آئے گا تو وہاں پہ ہم قانون لانے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری مدد کیجئے۔ اب ان کے دماغ میں بھی آئی کی بات کہ آپ تو بھائی صاحب یہاں پہ 10 سال سے غیر قانونی رہ رہے ہو، آپ نے قانون خدا بھی توڑا، قانون مملکت بھی توڑا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ اللہ کا عذاب آیا، اب آپ میری مدد کریں۔ یہاں پہ ایک اختلافی پہلو بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی بات بالکل بچا ہے، بلا شبہ اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس غیر قانونی طریقے سے زمین کو آباد کر کے جتنا کچھ کمایا ہے وہ ان کے لیے
حرام مال کی حیثیت رکھتا رہا ہے، کیونکہ کہیں پہ اس کی پرمیشن نہیں ہے، کہیں پہ اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے اس زمین کو جس کی وہ مالک نہیں تھے، اس زمین کو انہوں نے اپنی کھیتی کے لیے استعمال کیا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھا لوں اور اس میں مجھے آپ صحیح کر دیجیے گا. اس کا مطلب کہ قبضے کی زمین پہ اگر آپ کچھ بھی کام کریں وہ حرام ہے. مسجد بھی آپ بنا لیں تو وہ غلط ہے. مسجد نہیں بن سکتی، مسجد بھی نہیں بن سکتی وہاں پہ. نماز پڑھنی ہے وہ نہیں بن سکتی. نہیں میں یہ بات سمجھا نہیں بالکل. حضرت آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناجائز قبضہ کر کے مسجد بھی نہیں بن سکتی. ناجائز قبضہ کر کے مسجد عبادت نہیں ہو سکتی. نہیں، عبادت میں یہ ہے کہ وہاں پہ نماز ہوتی ہے نہ ہوتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس مسجد کی حیثیت شرعی ہو ہی نہیں سکتی ہے. مسجد ضرار ہے، مسجد ہے ہی نہیں وہ. خواتین یہ ذرا بات غور سے سن لیجئے کہ جتنے قبضہ کر کے زمینوں پہ مسجدیں بناتے ہیں وہ مسجدیں نہیں ہیں. مسجدیں نہیں ہیں. یہ تینوں علماء اس بات پہ متفق ہیں. اس کا مطلب جو انکم آ رہی ہے ایک قبضے کی زمین سے، وہ زمین کو بیچ کے آ رہی ہو، وہاں سے کچھ گندم ہوگا، وہ حرام تصور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش زمین کے اوپر جو قبضہ کرے گا کل قیامت کے دن 7 توک بنا کے اس کو پہنائی جائے گی، یعنی اس کے اوپر اتنا وزن لاد دیا جائے ایک بلشت. اور یہ تو ایکڑوں کی بات ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے بلال بھائی کہ یہ ساری قبضے کی زمینوں پہ سلاب نہیں ہے، اس پہ غریب لوگ بھی ہیں جن کی حق حلال کی زمینیں ہیں. جب حضرت قبضے کی بات ہو رہی ہے نا تو میرے دماغ میں ایک دفعہ پتہ ہے کیا ایک دم بات آئی ہے، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ رائے دیجیے گا کہ جو اس ملک میں ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں وہ بھی پھر حرامی کام ہوتا ہوگا. غلط کام یقیناً غلط ہوتا ہے، اس کو درست نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پہ یہ بھی غلط ہے کہ کسی کے جائز قبضے کو ناجائز کہا جائے. یعنی ان کا مطلب پروف کیا جائے کہ آیا واقعی قبضہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ بھی بڑی بات ہے، یہ آپ نے بڑی دور کی بات کر دی. ویسے لیکن بلال بھائی میرا خیال ہے کہ حل کی طرف بھی جانا چاہیے. یہ جو سیلاب ہیں اس کے اندر میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہی جذبہ اجاگر کرنا چاہیے. میں حضرت آپ کی بات کو مانتا ہوں. میڈیا مجھے بتائیں، ہاتھ اور پاؤں باندھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کام کر. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے کم از کم سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دھرنے کو کوریج کروں کہ سیلاب کو کور کروں. کنفیوژن ہے بڑے ادب کے ساتھ. کس چیز کو کروں؟ وہاں پہ ملک کا مقدر لگا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، کس طرف جائے، کس راستے پہ جائے. 2005 میں جو جذبہ تھا وہ مجھے 2010 میں نظر نہیں آیا. 2010 میں ذاتی طور پہ جو میں ٹرک میڈیسن کے لے کر گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، یقین کیجئے وہ سیاستدانوں نے اپنے پورچوں میں کھڑا کر لیا کہ ہم بانٹیں گے، آپ نہ ان کو بانٹیں. اس کے بعد میں 2014 میں نہ دوائیاں اکٹھے باہر کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں، نہ بانٹنے کے لیے، کیونکہ میں جاؤں گا تو میرا پچھلا تجربہ یہ ہے کہ وہ کسی نے اپنے گراج میں کھڑا کرنا اور کہنا کہ جناب ہم کریں گے کیونکہ ہمارا حلقہ ہے. آپ ریاست کو لیں توبے کار، آپ عوام الناس کو لیں تو آپ کو کردار نہیں نظر آتا. آپ جو سوشل سروس کرنے والے لوگ تھے ان کو دیکھیں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ مجھے لگتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے لیے وہاں پہ ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں، جو کرنا چاہتے تھے جنرلی. حضرت اب وہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں رہا ان اداروں پہ جنہوں نے آگے پھیلانا تھا. دنیا خیر سے کبھی خالی نہیں ہوگی. اگر غلط کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو بھلائی کرنے والوں کی تعداد بھی موجود ہے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے. میڈیا یہ کام تو کر سکتا ہے. حضرت یہ سارا خیر کا کام میڈیا نے کرنا ہے، ممبر نے، علماء نے، مسجدوں نے کر رہا ہے. ممبر تو یہی بتائے گا کہ قرآن پاک میں ان افات کا کیا حل اللہ رب العزت نے بتایا. حضرت مجھے بات یاد آ گئی، یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں. مجھے ایک بتائیے کہ اگر سیاسی بحران ہو نا تو سارے علماء جو ہے وہ مل کے اکٹھے جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. مذہبی اختلاف ہو تو آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر ٹارگٹ شوٹنگ کس طرح ہو رہی ہے. میں خدا کی قسم میں مرنے تک نہیں اس بات کا یقین کر سکتا کہ شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے، کیونکہ میں نے بی بی پاک دامنہ میں، حضرت آپ اس بات کی گواہی دیجئے، سنی حفاظت کرتے ہیں شیعوں کی اور شیعہ حفاظت کرتے ہیں سنیوں کی. محرم میں بھی وہاں پہ پیس ہوتی ہے، ربیع الاول میں بھی پیس ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا. یہ ٹارگٹ شوٹر کون ہے؟ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. حضرت خدا کا نام ہے، اس ملک کے اندر علماء کرام ان چیزوں کے اوپر اتحاد کر کے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ایران کی کانفرنس اور یورپ کی کانفرنس جو اتحاد مسلمین کے لیے کرنے جاتے ہیں، آج کیوں نہیں باہر نکل رہے کہ یہ حق کی بات ہے، یہ لوگ غلط ہے، یہ لوگ صحیح ہیں، یہ سیلاب والوں کی مدد کے لیے حکومت، یہاں پہ وہ اتحاد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نجی اداروں کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے بڑی فلاحی ادارہ، سب سے بڑا فلاحی ادارہ کس کا ہے؟ تو وہی مذہبی تنظیم کا آپ کو نظر آئے گا، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن. ہر محاذ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی کسی بھی جماعت کی. میں مذہبی جماعتوں کے کردار کی بات کر رہا ہوں. مذہبی جماعتوں کا سیلاب کے متاثرین کے لیے اور آفات کے اندر بہت بڑا کردار ہمیشہ سے رہا ہے. اور علماء ہر وقت، ہر دور میں، مولانا کی مسجد سے ہر دور میں آفات، قدرتی آفات جب بھی ہوں، ان کا بہت ایک
مؤثر کردار ہمیشہ رہا، اور بلکہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن والے تو خود سیلاب کے اندر کشتیاں لے کے جا کے سر میں نے ان کو بچا بھی 2005 رہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان جماعتوں کو، جماعت اسلامی کو بھی دیکھا ہے وہاں پہ کام، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کوئی جتنا کام کرتے. میں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ نمک بھی نہیں ہے آٹے میں نا، یہ بات آپ کی نمک ٹھیک، بھی نہیں ہے آٹے یہ بات آپ کی میں، ٹھیک ہے یہ کہ اثر نہیں نظر آ رہا، اثر نظر نہیں آ رہا. حضرت 2-3 منٹ ہے آخری میں آپ سے ابتدا کروں گا. اس سارے معاملے میں سب کی ناکامی ہے، میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام ہیں، ہم سب مان لیتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں. ہم اس سے توبہ کیسے کریں؟ ہم اگلا قدم کیا اٹھائیں کہ خدا تعالی ہمارے پچھلے معاف کر دے اور ہمیں آگے کوئی روشنی نظر آ جائے؟ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ ہر انسان ایک تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو اور پختہ بحال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے اس رابطے کو وہ دوبارہ سے استوار کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرے، اور جو نفسا نفسی کا عالم ہے اس میں اپنی ذات کو وہ بھول جائے اور ہر دوسرے بندے کو مقدم رکھے. قرآن پاک کے اندر 2 آیات ہیں جو ان ڈیزاسٹرز کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. پہلی وہی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. خاص طور پہ کیا ہے کہ اگر تم استغفار کو لازم کر لو گے، یعنی استغفار کو پکڑ لو گے، تو پھر بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی. ہائے 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 ہائے، بچے تمہیں اللہ رب العزت تمہاری مرضی کے مطابق اگر دے گا. استغفار کو پکڑ لو اگر گے، اگر توبہ کو پکڑ لو گے تو اللہ بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق دے گا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن پاک میں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں عذاب کبھی نازل نہیں کرتا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ جس بستی میں ہو، جس جگہ کے اوپر ہو، وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. اور دوسری جگہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس بستی کے لوگ، جس قریہ کے لوگ، جس ملک کے لوگ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ صرف یہی کہہ دے استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں وعدہ، پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر عذابوں کو نازل نہیں کرتا. بات پتہ کیا ہے؟ جو اعمال آپ نے اوپر بھیجنے ہیں وہی نیچے آنے. سائنس کا بھی یہی اصول کہ جو پانی اوپر جاتا ہے وہی نیچے گرتا ہے. حضرت اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن بات اپنے بھائی سے کر رہا ہوں. حضرت مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم یہ جو استغفار اور توبہ کر رہے ہیں یہ جعلی ہے، ہم دل سے نہیں کر رہے. استغفار تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے کول آف علم میں تضاد ہے، زبان کہہ رہی ہے دل نہیں کہہ رہا. ہم اب اس پہ کس کا بس چلتا ہے؟ اس بات پہ بس کیسے چلے گا؟ طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اور ہم بغیر معنی جانے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. حضرت پروفیسر صاحب آپ سے آخری بات، یہ مجھے بتائیے کہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ قول اور فعل میں تضاد ہے، جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل نہیں کہہ رہا. میں کیسے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ میرے بس میں آپ کی زبان ہے، میرے بس میں آپ کا دل تو نہیں ہے. میں آپ کے دل کو کیسے بس میں کروں؟ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے. اس نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے اس قوم کو توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، قول اور فعل میں تضاد ہوا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت برسا دی، ان پر ہم نے عذاب نازل کر دیے. اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے راگھو بھائی نے کہا کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس کا سبب یہی ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہی نہیں ہوا کہ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا جائے. یہ تو دستور العمل ہے. اس کے مطابق جب ہم کریں گے، اس سے الہامی راستے جو نکلتے ہیں آفات سے بچنے کے. یہ بڑا ممنون آپ کا حضرت. یہ بات آپ لوگوں کے منہ سے جب آتی ہے نا کہ قرآن صرف اس لیے نہیں، ثواب ہے، اجر ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں کہ اجر حاصل کرو، انسانی صرف زندگی کا اسی لیے مینیو نہیں ہے، ہے وہ اس سے آپ نے سبق جو حاصل کرنا ہے. زندگی کا انتہائی ممنون آپ کا، انتہائی شکریہ حضرت. خواتین حضرات، جاتے ہوئے ایک ادب سے بات کہتا ہوں، یہ سنتے جائیے، اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد جو ہے اس کو آباد کرے، اور اس میں سے جو عذاب ہے وہ سارے ختم ہو، جس طرح سے بھی ہوں عذاب ختم ہو. لیکن جب تک یہ دھرنے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کتب آن لائن میں اسپیشل ملاقات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، کوشش کروں گا کہ وظائف پہ بھی آپ سے رابطہ رکھوں اور بات کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کو بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے عبادات پہ کم ہونے پہ کبھی عذاب نہیں نازل کیا، لیکن کردار کی کمی پہ، جھوٹ بولنے پہ، غیبت کرنے پہ، کم تولنے پہ خدا کا عذاب نازل ہوا. ذرا ضرور سوچئے گا کہ اگر یہ واقعی امتحان ہو، عذاب ہو، جو بھی ہو، خدا تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہ سے کس طرح دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.